باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ الثقلین السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے مکہ روانگی، یہ اس کا اگلا حصہ۔ جب ولید کے دربار سے امام حسین علیہ السلام واپس آئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے جب ملاقات کی، انہیں گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگے، تو امام علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ صبر کا مقام ہے، یہ صبر کا مقام ہے، صبر اس پہ کرو۔ تو پہلی مصیبت ہے، کیونکہ یہ ادارو راوی کہتا ہے کہ اس کے آگے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، راوی کہتا ہے کہ فلما جن اللیل جاء علی قبرہ جدی باقیا حزینا، راوی کہتا ہے کہ اسی رات حضرت روتے ہوئے روضہ رسول خدا پر آئے، فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ انا الحسین ابن فاطمہ فرخک وابن فرخاتک الذی خالفتانی فی امتک، عرض کی سلام ہو آپ پر اے رسول خدا، اے رسول خدا آپ پر سلام ہو، اور میں آپ کا نواسا حسین ہوں، اور میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، تمہاری بیٹی کا میں بیٹا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جس کو آپ اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، اور آپ نے مجھے امانت کے طور پر اپنی امت کو سونپا تھا۔ فیا جدہ قد خذلونی وضیعونی ولم یحفظونی، آگاہ ہو اے نانا، آپ کی امت نے میرا ذرا بھر لحاظ نہ کیا اور مجھ کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتے۔ اب میں آپ سے رخصت کے لیے آیا ہوں، آپ سے رخصت ہونے کو آیا ہوں۔ یہ فرما کر امام حسین دیر تک رونے لگے۔ عزادارو، اسی اثنا میں حضرت کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ عالم خواب میں حضرت دیکھتے ہیں کہ وَإِذَنْ بِرَسُولِ اللَّهِ وَمَعَهُ جَامَعَاتٌ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، ناگاہ خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ ان کے ہمراہ فرشتے روتے چلے آ رہے ہیں۔ حتی ضم الحسین الی صدرہ وقبل ما بین عینیہ وقال، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور ان کو اپنی چھاتی سے لگایا، انہیں اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور پیشانی چوما، اور رسول خدا نے پیشانی امام حسین علیہ السلام کی پیشانی چوم کر فرمایا، یا حبیبی یا حسینو کانی ارقا ان قریب مرملا بدمائکا مذبوحا بکربلا، اے میرے حبیب، اے میرے حسین، گویا میں دیکھتا ہوں کہ تو اپنے خون میں لوٹ رہا ہے اور قوم اشقیا تجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ وَأَنْتَ مَاءَ ذَلِكَ عَطْشَانٌ لَا تُسْقَىٰ وَظَمَانٌ لَا تُرْوَىٰ، تو اس وقت پیاسا ہے اور پانی مانگتا ہے، کوئی رحم نہیں کھاتا اور پانی نہیں دیتا۔ اے فرزند علی و فاطمہ و حسن، ہم سب تیرے مشتاق ہیں، آنے میں دیر نہ کرو۔ وَإِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ لَدَرَجَاتٍ لَا تَنَالُهَا إِلَّا بِشَهَادَةٍ، اے حسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بہشت میں بہت اعلیٰ درجات مقرر کیے ہیں، لیکن ان کا حصول تیری شہادت پر موقوف ہے۔ فَجَعَلَ الْحُسَيْنُ يَنْظُرُ إِلَى جَدِّهِ وَيَقُولُ، یہ سن کر امام حسین اپنے نانا کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور عرض کی، یا جدہ لا
حاجتا فی الرجوع الی الدنیا. اے نانا اب مجھے دنیا کی طرف جانے کی کوئی حاجت نہیں، مجھے دنیا کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی قبر میں لے لیں، اشقیاء نے مجھے بہت ستایا ہے، اے نانا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے. فقال له رسول اللہ لابد لك من الرجوع الى الدنیا حتى ترزق الشہادتا. جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے نور چشم ضروری ہے کہ تو دنیا میں جائے اور ظالموں کے ہاتھوں شہادت پائے. فانتباہ الحسین من نومه فاضعا مرعوبا. امام حسین یہ خواب دیکھ کر روتے ہوئے بیدار ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کو جا کر یہ خواب سنایا، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار میں کوہرام بپا ہوا، کوہرام مچ گیا. ثم جاء علی قبرہ امہ فاطمۃ الزہراء. پھر جناب امام مظلوم نہایت حزن و ملال کے ساتھ قبر زہرا پر آئے اور عرض کی، یا امہ لقد احجرنا من جوارکی. اماں جان سخت ناچار ہوں، بنی امیہ مجھے آپ کے جوار سے چھڑا رہے ہیں. اماں جان میں سخت لاچار ہوں، بنی امیہ مجھے آپ کی جوار سے چھڑا رہے ہیں. عزادارو حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا روتی ہوئی تشریف لائیں اور قبر زہرا سے لپٹ کر کہنے لگی، یا امہ اما سمعتی حال کتاباتی یزیدہ. اے اماں کچھ سنا آپ نے کہ یزید نے تمہارے بیٹے حسین کو کیا لکھا ہے؟ اے اماں یزید ملعون نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لو تو ٹھیک ہے. اے اماں یزید ابن معاویہ نے لکھا ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو امام حسین کا سر مبارک سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا. عزادارو اس لیے امام زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس لیے ناچار بھائی بے وطن چھوڑے جا رہا ہے. عزادارو جناب امام حسین جناب زینب کو گھر میں لائے اور سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے. عزادارو راوی کہتا ہے کہ جب حضرت کو یقین ہوا کہ بلائے عظیم نازل ہونے والی ہے اور حق سبحانہ و تعالی کو میرا امتحان منظور ہے، تو فرمایا دیکھیں اس امتحان میں ثابت قدم رہتا ہوں یا نہیں. عزادارو جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت روضہ رسول خدا پر، روضہ فاطمۃ الزہرا پر اور قبر حسن مجتبی سے رخصت ہوئے. عزادارو اور روانہ ہونے کے وقت اہل بیت اطہار ایوان و انصار کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. عزادارو امام علی مقام کون سی آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے؟ امام علی مقام اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے کہ رب نجینی من القوم الظالمین. عزادارو امام فرماتے جا رہے تھے کہ اے پروردگار عالم مجھے ظالموں کے ہاتھ سے نجات دے. وما علینا الا